گھر میں بچوں کے ساتھ آپ کو بچے ہی بننا پڑتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے چلے جائیں آپ اتنا ہی شکر گزار ہوتے چلے جائیں. ڈرائنگ، اسکیچنگ، ڈانس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. یہ دونوں ڈرامے جن کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت مشہور ہیں. جی ناظرین، ہماری آج کی چیف گیسٹ ہیں الحمرا آرٹ کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے. جب سے یہاں یہ آئی ہیں تو اس کے بعد الحمرا آرٹ کونسل میں جو چہل پہل ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے اور یہاں کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر کن ہو گئی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اتنی ینگ ایج میں آپ ایسے اہم پوسٹ پہ آ گئی ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنا ابتدائی سفر اور اب تک کا سفر کے بارے میں بتائیں. میں بنیادی طور پہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں. تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے کلچر میں کام کرتے ہوئے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ، اور 1 جون آنورڈس میں نے لاہور آرٹس کونسل کو جوائن کیا تھا ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور ابھی تک اچھا کام چل رہا ہے اور اٹس آل اباؤٹ کلچر. اچھا، یہاں جب آپ آئی ہیں تو آپ نے جو ہے نا کرونا کا سامنا کیا اور سارے لوگ بھی کر رہے، تو اس کے اوپر آپ نے کیسے قابو پایا؟ جب میں نے جوائن کیا تھا کونسل کو تو اس وقت کرونا کا ایک کرائسس بہت ہی ڈیپ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کلچرل ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری رکھا. ایک ہم نے آن لائن 16th ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا، اس کا ورچوئل ڈسپلے کریٹ کیا. اس کے بعد الحمرا لائیو کے نام سے ایک سیریز شروع کی جس میں موسیقی اور ڈفرینٹ انسٹرومنٹس وہ لائیو بجائے جاتے تھے. پھر ایک کیلی گرافی کی ورکشاپ کی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے کلچر کی ایکٹیویٹیز کو کبھی بھی رکنے نہیں دیا. کرونا کے بعد اب تمام کلاسز کا بھی آغاز کر دیا. وہ کلاسز کے بارے میں بتائیں، کون کون سی کلاس ہے اور اس میں جو نئے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو الحمرا میں کلاسز اب سے نہیں بہت سالوں سے چل رہی ہیں، اور اس میں تقریباً 12 ڈسپلنس ہیں اور مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں. ڈرائنگ، اسکیچنگ، ڈانس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. ڈانس کی جتنی بھی ڈفرینٹ فارمز ہیں جیسے کتھک یا فوک ڈانس وہ سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس آنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. ایک ہماری الحمرا پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی ہے اور بہت ہی نامنل فی ہے اس کی، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے کوئی ایگزامینیشن یا انٹری ٹیسٹ نہیں رکھا ہوا. اور اس کو آپ ہابی کلاسز کے طور پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ 3 ماہ کا ڈپلوما کورس کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی ایسے لوگ جو میوزیکل انسٹرومنٹس بجانا سیکھیں جیسے گٹار، سارنگی، ستار، فلوٹ، اور اس کے علاوہ ڈرائنگ، اسکیچنگ، جو کہ بہت سارے جیسے NCA کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں جن لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے یا جنہوں نے مستقبل میں خود ایک آرٹسٹ بننا ہے وہ یہاں سے آ کے سیکھ سکتے ہیں. یہاں جو آپ کے اساتذہ ہیں وہ بھی پاکستان کے نامور لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں بتائیں. جو ہمارے یہاں پہ فیکلٹی ہے ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ان کو 40 سے 50 سال کا اپنا ہی تجربہ ہے اس انسٹرومنٹ کو بجاتے ہوئے. جیسے ستار جو آج کل سکھا رہے ہیں وہ استاد سلیم خان صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ستار ایک بہت مشکل انسٹرومنٹ ہے. جو ہمارے سارنگی بجانے والے ہیں ان کا بھی گھرانہ کوئی 400 سال سے سارنگی ان کی خاندان میں جنریشن ٹو جنریشن بجایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ تافو صاحب جو گٹار سکھاتے ہیں وہ پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے. اور جتنے بقایا جو اساتذہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی فیلڈ میں بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے الحمرا کی اکیڈمی میں وہ سکھاتے ہیں. اور جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں ان میں سے کئی ایسے بڑے نام ہیں جو اب پاکستان میں بڑے سیزنڈ سمجھے جاتے ہیں جو یہاں پہ سیکھ کے نکلے. تو آئی تھنک یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ یہ 4 سالہ نہیں ہے پروگرام اور یہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ ہابی کلاسز کے طور پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں. اچھا، کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کا یعنی 2021 کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے؟ ہمارا تو جو ابھی تک ایمفیسس ہے، ایک تو یہ کہ جو بھی ہم کریں اس کی سوشل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پروجیکشن بہت ضروری ہے. اور ہم نے ایک آن لائن ٹیوٹوریلز ریکارڈ کیے ہیں تقریباً 300. تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمام لوگ جو بلوچستان میں یا سندھ میں یا KP یا اور کسی دور دراز خطے میں رہتے ہیں تو ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بھی سیکھ سکیں. سو ہم ٹیوٹوریلز اپلوڈ کر رہے ہیں. اس کا مقصد بھی ایک اسکل کی امپاورمنٹ، انہانسمنٹ ہے. اور نمبر 2 پہ ہمارے بہت سارے انیشیٹیوز وہ ینگسٹرز کے اوپر ہی بیسڈ ہیں. جیسے کیلی گرافی کی کلاسز آپ آفر کریں گے اور اس کے بعد جتنے بھی ڈسپلنز ہیں ان میں یوتھ کی انگیجمنٹ ہوگی. اچھا، آپ انٹرنیشنل لیول پہ الحمرا آرٹ کونسل کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا جاتا ہے، تو باہر سے اگر کوئی لوگ آنا چاہیں دوسرے ممالک سے تو ان کے لیے کیا آپ نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے؟
اچھا، الحمرا کے دروازے تو خیر 24/7 سب کے لیے اوپن ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی کچھ پیڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کچھ کاؤنسل کے اپنے انیشیٹیوز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جیسے باہر کے سفارت خانے اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے شوز آرگنائز کرتے ہیں. اور جس طرح آج چائنا کا ایک نیشنل ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے، تو آئی تھنک الحمرا خود کچھ بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، لیکن باقی کولیبوریشن میں بھی کرتا ہے، اور مختلف ممالک اپنے سفارت خانوں کے ذریعے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں. اور جو ہماری اب فیوچر کے پروجیکٹس ہیں، جس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈیزائن ایوارڈ، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم لوگ خود کام کریں. تو اس میں ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں جس میں دنیا بھر سے لوگ اپنا ڈیزائن سبمٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کیٹیگریز میں ہم ان کو انعامات دیں گے. یہ آن لائن کریں گے؟ وہ آن لائن بھی ہوگا، اور اس میں اپنی کیٹیگریز میں جو بھی وہ انٹریز بھجوانا چاہیں وہ اب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پوسٹ کرونا ڈیز ہیں، تو اب آہستہ آہستہ ہر چیز اوپن اپ ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے کاؤنسل از آلسو اوپننگ اپ، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فزیکل ڈسپلے بھی لگائیں گے. اسٹوڈنٹ کو ہم آرٹ کی طرف پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا منصوبے رکھے ہیں، اور کیا کمپٹیشن اسٹوڈنٹ کے درمیان کرایا جائے گا؟ آئی تھنک دیکھیں، جو آرٹ ہے وہ بہت انگیجنگ ہے، اور کلچر کی جتنی بھی مختلف شاخیں ہیں وہ بھی بہت انسپائرنگ ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ینگسٹرز ہیں وہ بہت دور چلتے جا رہے ہیں، اپنے کلچر سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. سو یوتھ کو ساتھ انگیج رکھنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں چھوٹے بچوں کو بھی. تو ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ہم ہر چیز میں، جیسے کیلیگرافی میں بھی ہم نے ایک دن بچوں کے لیے مختص کیا، آرٹ کی ورکشاپس بھی ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ینگسٹرز ہیں وہ ہماری ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ٹیلنٹ ہنٹ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جو الحمرا لائیو ہے اس کا پرپز ہی ہے کہ اس میں کوئی بھی جس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ آئے، تو اس کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اچھا، ایک الحمرا کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے، یہ جو خاص طور پہ اینک والا جن کا جو پروگرام اتنے 10-11 سال سے سارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب وہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں، تو اس حوالے سے ایک پتلی تماشا بھی یہ ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہے؟ یہ دونوں ڈرامے جن کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت مشہور ہیں. ان کی جب ہال میں پرفارمنس ہوتی ہے تو فیملیز آتی ہیں، خاص طور پہ ویکینڈز پہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں. لیکن اگین جب ہم نے کرونا کے دنوں میں ریئلائز کیا کہ آپ گیدرنگز نہیں کر سکتے، تو پہلی دفعہ مسٹر اینڈ مسز کرونا کے نام سے 4 ایپیسوڈز اسی ڈرامے کی ریکارڈ کی گئی تھیں، اور وہ بڑا پاپولر ہوا. اس کے بعد آپ یہ کہ پپٹ کے بھی جتنے بھی شوز یا ورک شاپس ہیں وہ ہم فزیکلی بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پریزنس اس کی ضرور ہوگی. اچھا، آپ کی ہابی کیا ہے؟ آئی تھنک آرٹ اور کلچر کے لیے کام کرتے کرتے ہابیز بھی اسی میں ہی شامل ہو گئی ہیں. اور آپ میوزک کو پسند کرتی ہیں، اور کس کے میوزک کو پسند کرتی ہیں؟ اچھا، مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے کلچر میں کام کرتے ہوئے، لیکن میوزک سننے کا شوق مجھے بہت پہلے سے ہے. اور آئی تھنک جو پاکستان کا میوزک ہے بڑا خوبصورت ہے، صوفی اور فوک میوزک وہ ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے زندہ رہتا ہے. تو میرے جو فیوریٹ سنگرز ہیں ان میں بہت سارے فوک سنگرز ہیں، اور عابدہ پروین مجھے بہت پسند ہے. اور فلمیں آپ دیکھتی ہیں، اور پاکستانی دیکھتی ہیں یا غیر ملکی؟ فلمیں میری اب جو جاب ہے، پچھلے آپ سوچیں 1 جون سے اب تک مجھے فلم دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. اچھا. اور کیونکہ یہاں پہ اسائنمنٹس بہت مختلف نیچر کی ہیں، لیکن نیچرلی کچھ بھی اچھی موویز جو آ رہی ہوں جن کے اچھے ریویوز ہوں وہ میں ضرور دیکھتی ہوں. اچھا، حقیقی خوشی آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ آئی تھنک ریئل ہیپینیس بڑا ٹرکی کویسچن ہے، لیکن اچھی ہیپینیس یا ریئل ہیپینیس ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کچھ اپنے لیے ٹارگیٹس رکھے ہوں، ان کو آپ اچیو کر سکیں، کچھ لوگوں کے آپ کام آ سکیں. آئی تھنک کچھ اچھا کرنے کے بعد پھر آپ کو بہت اچھی ہیپینیس کا احساس ہوتا ہے. سو دیٹ از ریئل ہیپینیس. اور زندگی میں سب سے بڑی خوشی کب پائی؟ آئی تھنک میں تو روز ہی پا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ جب آپ لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ان کے مشکلات ہیں، ان کو آپ حل کرتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بات نہیں کہ وہ شکریہ ادا کریں یا نہیں کریں، لیکن ایک خود بھی آپ کو فیلنگ اچھی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ ورک پلیس پہ، گھر میں روز ہی خوش ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ ماں باپ کی محبت کو کیسے بیان کریں گے؟ آئی تھنک ماں باپ کی محبت وہ ہے جو ہم ریسیو بھی کرتے ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں. جیسے میرے اپنے بھی بچے ہیں جو اسکول میں پڑھے ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا، سمن رائے جب بچوں میں بیٹھتی ہیں تو بچی بن جاتی ہیں یا اپنا یہ ڈیکورم اور اپنا عہدہ قائم رکھتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں بچوں کے ساتھ آپ کو بچے ہی بننا پڑتا ہے. بچوں کو آپ کے ڈیکورم اور عہدے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو نیچر کی طرف سے ایک اپنا گفٹ ملا ہوا ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے ان کی کمپنی. تو اب جیسے میرے اپنے بچے ہیں یا بہن بھائیوں کے بچے ہیں، یا جیسے الحمرا میں بہت ساری ایکٹیویٹیز میں اور بچے آتے ہیں،
تو وہ سب کے لیے ایک انجوائبل کمپنی ہے. اور اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ایم یا گول جو ابھی آپ اچیو نہیں کر سکی اور کرنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں. آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ پرسنل لائف میں ون شوڈ ریمین ہیپی. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں, مطلب ایک جو مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت آپ کو شکر ضرور ادا کرنا چاہیے, اور جتنا شکر ادا کرتے ہیں اتنی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹ آئی بلیو اباؤٹ لائف, کہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے چلے جائیں آپ اتنا ہی شکر گزار ہوتے چلے جائیں. اور آپ کو زندگی میں کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسا دکھ, کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ دکھ پہنچایا؟ آئی تھنک ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے بہت اچھی زندگی گزری ہے. ہاں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی جنوری میں 2020 میں. اب ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا خلا بہت محسوس ہوتا ہے, ان کو میں بہت مس کرتی ہوں. کہ آپ کی زندگی پہ وہ کس شخصیت کا جو اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ اب اس مقام پہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں؟ آئی تھنک بہت ساری شخصیات کا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ آپ جب ایک انسپائرڈ فیلنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر کوئی انسپائر کرتا ہے, لیکن آئی تھنک پیرنٹس بہت بنیادی رول ادا کرتے ہیں. آپ انسپائر کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں. سو بوتھ مائی پیرنٹس. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں کہکا کب لگایا اور کب آپ کو کہکا لگانے میں مزہ آتا ہے؟ آئی تھنک میں تو جنرلی بڑے اچھے ٹیمپرامنٹ کے اندر کام کرتی ہوں سارا دن, اور کلچر میں کام کرتے کرتے سینس آف ہیومر خود ہی بہتر ہو جاتی ہے. تو میں تو کافی دفعہ ہنس رہی ہوتی ہوں. تو آئی تھنک زندگی کی ایک یہ سائڈ ہے کہ آپ خوش رہیں اور ہنستے رہیں. بہت اچھا انٹرویو ہے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, بہت شکریہ.